وہ بیسٹ ہے۔ کیسے فیصلہ ہو کہ کون بہترین ہے؟ دیکھیں بہترین کون ہے اس کا فیصلہ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کو رب عز و جل نے سب سے بہترین بنایا ہو۔ جس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب اگر فرمائے کہ اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو جب ہمارے آقا سب سے افضل ہیں، آئیے ہم اپنے آقا ہی کی زبانی سن لیتے ہیں نا کہ حضور آپ بتائیے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ ہم بھی بیسٹ بننا چاہتے ہیں، نبی پاک کی زبانی سن لو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ حدیث پر نظر دوڑاتے ہیں نا تو حدیث کی کتابوں میں آپ کو چند حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس میں نبی یہ پاک نے یہ فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، اور یہ کئی حدیثیں ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ جناب اب وہ ساری حدیثیں پڑھ لیں کہ نبی پاک نے کن کن لوگوں کو بہترین کہا ہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ہزاروں لاکھوں حدیثوں میں سے اس حدیثوں کو تلاش کرنا۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن جن حدیثوں میں یہ فرمایا تم میں بہترین کون ہے، ہمارے علماء نے ان حدیثوں کو ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ آج میں آپ کو اس پروگرام میں ایک بک سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہی یہی ہے بہتر کون۔ مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی کے پبلشنگ ادارے سے آپ حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو وہ ساری حدیثیں ایک ہی کتاب میں مل جائیں گی کہ جس میں میرے آقا نے فرمایا بہتر کون۔ اس کی لسٹ بنا لیں اور پھر یہ چیک کر لیں کہ ان میں ہوں کہ نہیں، میرا اس میں شمار ہے کہ نہیں۔ تو آج افطار سے پہلے مجھے جتنا موقع ملا 2 یا 3 حدیثیں میں وہ پیش کرتا ہوں جس میں میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین کون ہے۔ پہلی حدیث سنیے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، اب ذرا اپنے آپ کو چیک کر لیں ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سے ہماری اٹیچمنٹ کتنی ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق ضرور ہے مگر نارملی ہمارا تعلق کیا ہے کہ جناب نیا گھر لیا ہے قرآن خوانی کراؤ برکت آ جائے گی، نئی دکان بھی ہے، نیا پروجیکٹ آ رہا ہے، جلدی مدرسے کے بچوں کو بلاؤ قرآن خوانی کراؤ، قرآن ہمارے گھر میں ہمارے پروجیکٹ میں برکت آ جائے گی۔ یقیناً قرآن سے برکت آتی ہے مگر کیا صرف قرآن اسی لیے رہ گیا کہ ہم بس مدرسے کے بچوں کو بلائیں قرآن خوانی کروائیں؟ انفارچونیٹلی جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے یا جس کے پروجیکٹ میں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر بھی تلاوت قرآن نہیں کر رہا ہوتا، صرف بچے تلاوت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم قرآن سے اتنا دور ہو گئے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات اور بڑے سارے خزانے ہیں لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ آج دنیا بھر کی معلومات ہے ہمارے پاس، نہیں ہے تو یہ نہیں پتا کہ رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، قرآن میں کتنے واقعات ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے قرآن میں رب نے کم و بیش 90 ٹائمز، جی ہاں 90 بار کم و بیش آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو۔ اب ذرا مجھے بتائیے نا، ہم نے وہ 90 آیتیں پڑھ لی ہیں، آج لوگوں کے میسج کی ہمارے پاس بڑی قدر ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ
آج کل ماشاءاللہ یا بلڈرز بیٹھے ہیں، اونرز بیٹھے ہیں، ہم بعض اوقات شام کو اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو ایک میسج کرتے ہیں کہ دیکھو صبح اٹھ کے بیٹا یہ کام کر لینا، فلاں جگہ سے چیک اٹھا لینا، فلاں کیش کروا لینا، فلاں کو ڈاکیومنٹ پہنچا دینا، 5-6 کام بتا دیے اور اب آپ ریلیکس ہو گئے کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے مینیجر نے، آپ کے امپلائی نے یہ کام کر لیے ہوں گے۔ لیکن کسی دن آپ اٹھیں اور کال کریں، بینک ٹائم ختم ہو جائے اور آپ اپنے مینیجر سے پوچھیں میں نے رات ایک میسج کیا تھا وہ سارے کام ہو گئے، اور آپ کا مینیجر، آپ کا امپلائی آپ کو بتائے کہ صاحب وہ میسج سن نہیں سکا، میں آپ کا میسج سن نہیں پایا، سچ بتائیں آپ کو کیا فیل ہوگا؟ آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں نوکری پہ کس لیے رکھا ہے؟ اتنے امپورٹنٹ کام بتائے تھے، تم نے میسج ہی نہیں سنا، آپ اس پر شاؤٹ کریں گے۔ مجھے بتائیے، آپ کا میسج آپ کا امپلائی نہ سنے، یو فیل اٹ۔ ہم 30 40 50 سال کے ہو گئے، اب تک اللہ نے قرآن میں کیا میسج دیا ہے اس کو ابھی تک نہیں پڑھا ہے۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے کہ اللہ بزنس میں بہت بیزی تھا، فیملی میں بیزی تھا، اس لیے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا؟ اپنے آپ سے پوچھئے، قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کی حدیث دوبارہ سنیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ روزانہ موبائل پر کئی سافٹ ویئر ہمارے آن لائن ہوتے ہیں۔ قرآن اگر آن لائن ہوتا بھی ہے تو شاید رمضان میں ہو جاتا ہے، پھر اگلے سال ہوتا ہے، 12 مہینے تک قرآن نہیں ہم پڑھتے۔ چوٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صاحب نے ایک مذہبی شخصیت کو، ایک بڑے نیک آدمی کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، اور جب دعوت پر بلایا تو ڈرائنگ روم میں ان کو بٹھایا اور خود چلے گئے کسی کام سے، اور اتنی دیر ڈرائنگ روم میں کچھ کیش بھی رکھا ہوا تھا۔ تو وہ شخصیت، انہوں نے کھانا بھی کھایا، دعوت بھی اٹینڈ کی، واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے تو ہوا کیا کہ وہ پیسے نہیں تھے ڈرائنگ روم میں۔ اب گھر والوں نے سوچا یار بندہ تو بڑا نیک تھا، چوری تو نہیں کر سکتے، لیکن پیسے کدھر گئے؟ 1 سال بعد وہ بزرگ پھر گھر پہ آئے، انہوں نے کہا حضور ناراض مت ہوئیے گا، پچھلی بار جب آپ آئے تھے تو ہمارے کچھ یہاں رقم پڑی ہوئی تھی، اور وہ رقم ہمیں آپ کے جانے کے بعد نہیں ملی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا ہم آپ پر الزام لگا رہے ہیں، مگر آپ نے وہ پیسے دیکھے تھے، وہ گئے کدھر؟ وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ تو میزبان کہتا ہے حضور یہ نہ سمجھیں ہم آپ پر الزام لگا رہے ہیں، ہم تو صرف پوچھ رہے ہیں۔ کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں پورے سال میں 1 بار بھی قرآن نہیں کھلا ہے۔ کہا حضرت آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا یہ سامنے قرآن پاک پڑھا، اٹھاؤ۔ جب قرآن پاک اٹھایا گیا، اس کا جلدان کھولا گیا، تو وہ پیسے جو پچھلے سال انہوں نے ڈرائنگ روم میں رکھے تھے وہ اس جلدان میں موجود تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ پیسے بکھرے ہوئے ہیں، کہیں گر نہ جائیں، میں نے قرآن پاک کے اندر رکھ دیے کہ روز گھر میں تلاوت ہوتی ہوگی، گھر والے صبح کھولیں گے، ان کو ان کے پیسے مل جائیں گے۔ مگر پتہ یہ چلا کہ آج میں 1 سال بعد آیا ہوں تمہارے گھر میں، مگر تمہارے گھر میں پورے سال میں قرآن نہیں کھلا ہے۔ یہ چوٹ کرنے والی بات ہے۔ آج جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا بھر کی بلڈرز بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنی ٹیکنالوجیز آپ کو معلوم ہیں، مگر رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ پلیز رمضان کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے پاس یہ عہد کیجئے، یہ نیت کیجئے کہ اب انشاءاللہ میں قرآن کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ اور قرآن میں کتنے خوبصورت میسیجز ہیں۔ آج میں اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے واٹ از the reason of روزہ؟ یا ایھا الذین آمنو، اب اے ایمان والو کہہ کر جو 90 آیتیں ہیں نا، اس میں سے ایک آیت صرف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو کیا پیغام دے رہا ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے، پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، مگر اس کا ریزن کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں میں ایک گزارش کروں گا، پلیز جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اللہ رسول کی قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ چہل پہل آپ کریں گے تو سب کا دھیان بڑھ جائے گا۔ اب آخری وقت ہے، افطار کا گھڑیاں قریب ہیں، آپ افطار کے بعد جتنی ملاقات کرنی ہے کر لیجئے گا نا۔ ابھی جب آئے ہیں تو سارے میرے بھائی بیٹھ جائیں، جو میری بہنیں ہیں پیچھے پردے میں جا کر وہ بھی بیٹھ جائیں، لیکن سب بیٹھ جائیں پلیز۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے تم پر جیسا کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے۔
کیا ریزن ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، پریکٹیکلی ہمیں اللہ نے تقوی کے بڑا قریب کر دیا روزے میں۔ اب دیکھیں ہم سب کے حلق خشک ہو رہے ہیں، یہاں پانی کی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں، مگر بچے بھی بیٹھے ہیں، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی مرد، کوئی عورت افطار سے پہلے پانی نہیں پیے گا۔ کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کون دیکھ رہا ہے؟ بتاؤ نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اکیلے کمرے میں ہیں اور آپ کو بڑی پیاس لگی ہے، فریج میں پانی بھی ہے، افطار کا وقت نہیں ہوا، دنیا میں کوئی مسلمان پانی نہیں پیتا۔ اتنا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میرا ایک سوال سن لو، جو رب تمہیں پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، افطار سے پہلے کھانا کھاؤ گے تو بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر جب حرام کام کرتے ہیں تو کیا رب اس وقت نہیں دیکھ رہا؟ حرام دیکھتے وقت خیال کیوں نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام کماتے وقت خیال کیوں نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ سود کا کاروبار کرتے وقت خیال کیوں نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ رمضان روزانہ میں یہ تقوی کی پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو تم اس لیے نہیں کھا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو باقی چیزوں میں بھی یہ خیال پیدا کر لو نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف، جس میں نبی پاک نے فرمایا تم میں بہترین کون ہے؟ آقا فرماتے تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا کہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا۔ آج یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو باہر تو بڑی محبت سے بات کرنے والے، بڑے خوش اخلاق مشہور ہوتے ہیں، مگر جب گھر جاتے ہیں تو افسر بن جاتے ہیں، گھر والے ان سے ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے اپنے گھر والے ہیں، ہماری اپنی فیملی ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے اور بالخصوص ماں باپ، ان کے ساتھ سب سے بہترین برتاؤ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے کسٹمر کو، اپنے باس کو، اپنے کلائنٹ کو کتنے پیار سے بات کرتے ہیں، اور آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں، آئیے بیٹھے، پانی پیا نہیں پیا؟ اچھا چائے پیش کروں؟ پتہ ہے نا یار بڑا گاہک آیا ہے، بڑا ہم سے آئٹم خرید کے جائے گا۔ کیا یہ انداز کبھی اپنے والد کے ساتھ اختیار کیا؟ یہ انداز کبھی اپنی ماں کے ساتھ اختیار کیا ہے؟ کچھ لوگ تو جناب سارے کاروبار کا غصہ بھی گھر پہ اتار رہے ہوتے ہیں، روزانہ گھر میں لڑائی ہے، بیوی سے ایک غلطی ہوئی جو منہ میں آیا بول دیا۔ ایسا نہ کیا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں، گھر امن کا گہوارہ رہے گا۔ گھر والوں پر شفقت اور محبت کی کیسی برکتیں اور معافی اور درگزر کے کیسے فضائل ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے، ایک شخص تھا بڑا گناہ گار تھا، ایک بار اس کی بیوی نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں سارے بیان سن رہے ہیں، یہیں بیٹھنے دیں، افطار کے وقت چلے جائیں گے وہاں پر، بیان یہاں ہو رہا ہے تو یہیں بیٹھنے دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص، اس کی وائف نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک زیادہ تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، سوچا کہ میں اپنی بیوی سے ریونج لوں، بیوی سے بدلہ لوں۔ پھر خیال آیا کہ میری بیوی نے آج ایک غلطی کی ہے اور مجھے اسے بدلہ لینے کا جی چاہ رہا ہے، میں تو روز ہی اللہ کی بارگاہ میں مسٹیک کر رہا ہوں، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، بیوی کو معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو معافی اور درگزر اور پیار سے رہیں۔ تو بہرحال یہ مہینہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں، دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اپنی زکوٰۃ جب دیں تو سب سے پہلے حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ عاشقان رسول کی وہ تحریک جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے اس کا ساتھ بھی دیں، دعوت اسلامی کو بھی اپنی زکوٰۃ میں حصہ دیں۔ ہمارے 6,500 کے قریب مدرسے اور 3.25 لاکھ کے قریب وہ بچے ہیں جو بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ تو اپنی زکوٰۃ کا ایک بہترین استعمال آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار سے پہلے ماشاءاللہ سید ریحان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان سے کچھ مناجات کے اشعار بھی سنیں گے
اور پھر افطار سے قبل مل کر سب دعا بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب سے درخواست کروں گا اب اختتام اور خاص طور پر افطار کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے اور اس کے ساتھ آخری ساعتیں ہیں، جیسا کہ محترم جناب عبدالحبیب اتاری صاحب نے فرمایا، تو اب ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں درخواست کروں گا محترم جناب سید ریحان قادری صاحب سے کہ برائے مہربانی وہ اب اس آخری مرحل میں کچھ مناجات پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا ہو الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، یہاں جتنے بھی ہیں جمع تیری خاطر، میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، نام عطار میں حسن عمل کچھ بھی نہیں،
नामाए बदकार में हुस्न अमल कुछ भी नहीं, लाज रखना रोज महशर बेकसो मजबूर की। या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। मैं गुजारिश करूँगा हमारे दावत इस्लामी के रुकन शुरा अलहाज अब्दुल हबीब अत्तारी साहब दामद बरकातुहु आलिया से कि ये खुसूसी लम्हात इफ्तार की घड़ियाँ दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इन खुसूसी लम्हात में हम सब के लिए दुआ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा व ज़ंबम मग़फ़ूरा व तिजारतन लन तबूर या आलिम मा फ़िस सुदूर। अख़रिजना या अल्लाह मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अख़रिजना या अल्लाह मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ। रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अर्हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। ए रब्ब करीम, इफ्तार का वक्त है। आज अशराए मग़फ़िरत का पहला इफ्तार है। मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका। ए अल्लाह, अशराए रहमत आया और रहमतें बरसाता हुआ हमसे रुखसत हो गया। पूरा अशरा हमने गफलत में गुजारा। ए अल्लाह, हमें नहीं मालूम हमारी अब तक रमज़ान में मग़फ़िरत हुई कि नहीं। ए अल्लाह, जिनके रोज़े तूने कबूल किए उनका वास्ता हमारे रोज़े कबूल फरमा। जिनकी तरावी कबूल की उनका वास्ता हमारी तरावी कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिनका खैरात सदका देना कबूल किया उनके सदके हमारी भी इबादत कबूल फरमा ले। ए करीम, जिनकी बख्शिश हो गई तुझे उन खुश नसीबों का वास्ता हमारी भी बख्शिश फरमा दे। हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस हमारे इरफान भाई की वालदा और उनकी नानी जान की मग़फ़िरत फरमा। उनके वालिद साहब को सेहत व आफ़ियत वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हाथ उठे हैं, इफ्तार की घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं। ए अल्लाह, हमें नेक बना दे, अपने पसंद के बंदों में शामिल कर ले। रमज़ान के बाद भी हमें 5 वक्त का नमाजी बनाई रखना। ए अल्लाह, मस्जिदों से ताल्लुक़ माह रमज़ान के बाद भी लगा रहे। हम सबको हराम रोज़ी से बचा, फ़कत रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। ए करीम, तेरे ख़जानों में कमी नहीं। आज जितने हाथ उठे हैं सबकी झोलियाँ भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे। तू सबके नाम भी जानता है, सबके काम भी जानता है। ए अल्लाह, यहाँ भी बीमार बैठे होंगे, हमारे रिश्तेदारों में बीमार हैं, हमारे दोस्तों में बीमार हैं। कोई कैंसर का मरीज़ है, कोई गुर्दों का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है। ए अल्लाह, तरह तरह के अमराज हैं। ए शिफा देने वाले, रहमत की घड़ियाँ हैं, हमारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, कर्ज़दारों के कर्ज़े उतर जाएं,
بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. ہم میں سے جن کو اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں دے دے, اور جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں اے اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. اے کریم جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں مقدموں سے رہائی دے دے. اے اللہ ہمیں جلدی جلدی مکے مدینے کی باادب حاضری عطا فرما. اسی سال رمضان حرمین عطا فرما. اسی سال ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب فرما. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب پر خاص فضل و کرم فرما. ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرما, فقط رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ اے کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. افطار کی گھڑیاں ہیں, تیرے دربار میں التجا ہے, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. جو ہمارے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے, اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے. ہمارے وطن سے محبت کرنے والے حکمران ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمارے عرفان بھائی کے رزق حلال کاروبار میں خوب برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ. میں اب آپ سب سے درخواست کروں گا کہ برائے